بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لمحہ قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بامعنی اور ترتیب وار پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنا دے، آمین۔ آؤ میرے معزز بھائی اور بہنوں، ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 3، پارہ نمبر 3 کا سبق نمبر 3، اور ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جو قرآن مجید فرقان حکیم کی سب سے عظیم ترین اور افضل ترین آیت ہے، جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پہلے اس کو پڑھنا سکھایا جائے گا، پھر اس کے معنی سکھائے جائیں گے۔ بہت اہم آیت ہے، اس کو زبانی یاد کیجئے، انشاءاللہ زندگی کے ہر حصے میں کام آئے گی۔ اور جو نئے معزز بھائی اور بہنیں ہیں، ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن بٹن کو لازم دبائیں اور سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ الله اللہ الله لا الہ لا إله لا الہ لا إله الا هو۔ إلا هو جب ہم وقف کریں گے تو ہو پڑھیں گے، الا هو إلا هو الحی القیوم، الحي القيوم قیوم، قيوم حی، یا کو ہا کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، پھر یا کو لام ساکن کے ساتھ، قاف کو بھی یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو قیوم پڑھیں گے، الحی القیوم۔ الحي القيوم جب ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے اس طرح پڑھیں گے، هو الحی القیوم هو الحي القيوم لا تأخذه لا تأخذه لا تأخذه لا تأخذه سنة سنة سنة، سنة تا کو و مشدد کے ساتھ ملایا اور غنہ بھی کیا، سنة سنة ولا نوم ولا نوم ولا نوم ولا نوم له ما في السماوات، له ما في السماوات پا کو کسرے کے ساتھ آگے سین کے ساتھ ملائیں گے، له ما في السماوات، له ما في السماوات اور پھر پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم سنة سنة ولا نوم ولا نوم له ما في السماوات، له ما في السماوات الله لا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا کچھ حصہ پڑھنا سیکھا. اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں، پھر اگلے پیج پہ چلے جائیں گے. اللہ، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کا نام ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. لا الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی لا. لا الہ نہیں ہے کوئی لا. الا ہوا، مگر وہی. الا ہوا، مگر وہی. سارے کا بمحاورہ کریں گے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کا ہم محاورہ کر لیں گے کہ اللہ ہی برحق معبود ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، الحی وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم وہ نظام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی قائم ہے خود بھی اور نظام کائنات کو بھی قائم دائم رکھنے والا ہے. شروع سے قائم دائم ہے اور آخر تک قائم دائم ہی رہنے والا ہے. الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم رکھنے والا ہے اور قائم رہے گا. لا تأخذہ، لا تأخذہ نہیں پکڑ سکتی اس کو. لا تأخذہ نہیں پکڑ سکتی اس کو. لا تأخذہ کا معنی کیا بنا؟ نہیں پکڑ سکتی اس کو. سینۃ اونگ، سینۃ سینۃ اونگ. ولا نوم اور نہ ہی نیند. ولا نوم اور نہ ہی نیند. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اور نہ اونگ آنے والی ہے اس کو اور نہ ہی نیند، یعنی اونگ اور نیند جو ہے اس کے پاس پٹک نہیں سکتی. لہو اسی کے لیے ہے، لہو اسی کے لیے ہے. ماں جو کچھ، ماں جو کچھ، فی معنی میں. فی السماواتی، فی کو آگے سین کے سامنے آگے پڑا. فی السماواتی، ماں فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے. لہو اسی کے لیے ہے. ماں فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ سامانوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سن لے با محاورہ. اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں جو اگلے پیج میں ہیں. تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں، آیت کو مکمل کرتے ہیں، سبق کو مکمل کرتے ہیں. دیکھلیں لفظ جو ہم نے پڑھا تھا السماوات، پچھلا جو فی تھا اس کے ساتھ ہم نے ملایا. اب ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں. السماوات، في السماوات السماوات في السماوات السماوات في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض. وما في الأرض جب ہم وقف کریں گے تو فی الارض پڑھیں گے. وما فی الارض وما في الأرض من ذا الذی من ذا الذی ذال کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا. من ذا الذی یشفع یشفع عنده عنده
إلا بإذنه إلا بإذنه إلا بإذنه إلا بإذنه जब हमने वक़फ़ किया तो बिइज़्नी पढ़ा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه यअलमु मा बैन अयदीहिम يعلم ما بين أيديهم यअलमु मा बैन अयदीहिम يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وما خلفهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء हमजा को मीम शद्दत के साथ मिला के हमने पढ़ा वला युहीतून बिशैइन ولا يحيطون بشيء मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ من علمه إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات हाँ को सीन मुशद्दद के साथ मिला के हमने पढ़ा वसिअ कुर्सियुहु السماوات وسع كرسيه السماوات कुर्सियुहु السماوات كرسيه السماوات والأرض 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 जब हम वक़फ़ करेंगे तो वल अर्ज़ पढ़ेंगे वला यऊदुहु ولا يؤوده वला यऊदुहु ولا يؤوده वला यऊदुहु ولا يؤوده हिफ्ज़ुहुमा حفظهما हिफ्ज़ुहुमा حفظهما वहुवल अलियुल وهو العلي अज़ीम العظيم वहुवल अलियुल अज़ीम وهو العلي العظيم वाह को लम साकिन के साथ मिलाया या को फिर लम साकिन के साथ मिलाया वहुवल अलियुल अज़ीम وهو العلي العظيم आइए फिर पढ़िए इसको हम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا 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 الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 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 ولا يحيطون بشيء من علمه
وقف نہیں کریں گے تو شاء پڑھیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وسع كرسيه السماوات والأرض. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب جو ہے جو بقیہ بچہ ہے آیت کا حصہ ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں. ما فی السماوات وما فی الارض. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. پچھلے پیج میں ہم نے پڑھا تھا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کی بادشاہی میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. من کون ہے ذلذی، من کون ہے ذلذی جو کوئی، ذلذی وہ جو یشفع سفارش کرے، یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس الا مگر، الا مگر باذنہ اس کی اجازت سے، باذنہ اس کی اجازت سے. من منی کون ہے ذلذی جو وہ یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا مگر باذنہ اس کی اجازت سے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے. یعلم وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، ما بین ایدیہم جو کچھ، ما من جو کچھ، ایدیہم بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا اور نہیں، یحیطون وہ سب احاطہ کر سکتے، یحیطون اور وہ سب احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اللہ کے علم سے، اللہ کے علم سے، من علمہ اللہ کے علم سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، بما شاء جتنا وہ چاہے. ولا یحیطون اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اللہ کے علم سے، الا مگر بما شاء جتنا وہ چاہے، بما شاء جتنا وہ چاہے. وسع سما لیا ہے، وسع سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، کرسیہ اس کی کرسی نے، کرسیہ اس کی کرسی نے السماوات والارض آسمانوں اور زمین، تمام آسمانوں اور زمین کو. ٹھیک ہے. وسع کرسی السماوات والارض سما لیا ہے یا اس کی کرسی کی وسعت نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے، زمینوں اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے. وسع سما لیا ہے
گھیر لیا ہے کرسی ہو اس کی کرسی نے سماواتی تمام آسمانوں کو والارضی اور زمین کو الارضی اور زمین کو ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت حفظہما ان دونوں کی حفاظت ولا یعودہ حفظہما اور وہ اللہ جو ہے ان کی حفاظت سے نہیں تھکنے والا یعنی زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے اس سے تھکنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ان سب کی بھی حفاظت کرنے والا ہے ولا یعودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ اور وہی وَهُوَ اور وہی ہے وَهُوَ اور وہی ہے العلیو سب سے بلندر العلیو سب سے بلندر العظیم عظمت والا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی تو ہے بہت زیادہ بلندی والا اور بہت بڑا یعنی وہی سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والا اور وہی سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آیت کے اندر اپنی وحدانیت کی توحید کی تمام مثالیں بیان کر دی اور جو ہے شرک کا خاتمہ کر دیا کہ زمینوں وہ اللہ سب سے پہلے فرمایا کہ معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ پوری کائنات کے نظام کو قائم دائم رکھنے والا ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اس سے پہلے فرمایا کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے جو نیند کے ابتدائی حصہ جو اونگ ہوتی ہے نہ تو وہ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اسی کی بادشاہی ہے اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت بغیر کسی کو ضرورت نہیں ہے اور وہ ہم سب کا جو ہمارے سامنے ہے جو ہمارے پیچھے ہے یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا ان سب کا علم رکھنے والا وہ جانتا ہے پھر اس کی کرسی کی وسعت یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے ہر جگہ پہ اسی کی جو ہے بادشاہی ہے ولا یعودہ حفظہما اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنا جو ہے اسے تکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ بلند و بالا مرتبے والا اور عظمت والا ہے تو اس آیت کے متعلق سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب میں سب سے عظمت والی افضل ترین کون سی آیت ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر پوچھا تو بتایا کہ میرے خیال میں تو آیت الکرسی ہے تو آپ نے آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا فرمایا کہ تم بالکل صحیح بات کو پہنچے ہو واقعی یہی جو ہے اللہ رب العالمین کی کتاب میں سے افضل ترین آیت ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے پھر بخاری شریف میں فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے جو ہے اناج کے ڈھیر پر میری ڈیوٹی لگا دی گئی بطور نگران تو میں نے وہاں پہ جو ہے نگرانی کرنا شروع کر دی آدھی رات کو ایک آدمی آیا اور اس نے وہاں سے غلہ چرانا شروع کر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے میں نے سماج کی بھوکا ہوں بال بچے ہیں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اس لیے چوری کی ہے معافی دے دو معافی دے دی صبح ہوئی تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا سناؤ بھائی ابو ہریرہ رات ہمارے چور کا کیا حال ہوا جو کچھ بات چیت ہوئی بتا دیا گیا پھر دوسری رات بھی ایسا ہوا پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہوشیار رہنا تیسری رات وہ پھر آئے گا جب تیسری رات پھر آیا تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ اس بار تو میں نہیں چھوڑوں گا تجھے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا تو اس نے میں نے سماج کی اور کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں تو وہ کلمات پڑھ کر جس جگہ پہ یا جس دکان میں مکان میں یا جس گھیر میں پڑھ کر سو جایا تو کر بے شک تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں پر نگران مقرر کر دیا جاتا ہے نہ تو وہاں پہ چور آ سکتا ہے اور نہ ہی شیطان آ سکتا ہے تو اس نے یہی جو آیت الکرسی آپ کو بتائی تو آپ نے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے تو یہ سارا ماجرا سنایا تو آپ ہنس پڑے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگرچہ وہ کذاب تھا جھوٹا تھا لیکن مجھے بات وہ سچی بتا گیا فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے جس مقام پہ جس جگہ پہ جس دکان پہ جس ڈھیر پہ
आयत कुर्सी पढ़ी जाए तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी हो जाती है उस चीज़ की हिफाजत करना। तो फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें पता वो कौन सा आदमी था जो 3 रातों से मुसलसल तेरे पास आ रहा था? फरमाने लगे कि अल्लाह के हबीब पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुझे नहीं पता। तो आपने फरमाया था वो शैतान था तो वो शैतान, लेकिन बात तुझे सच्ची बता गया। तो इसलिए मेरे भाई इस आयत के मुतल्लिक़ ढेर सारी हदीस मुबारक हैं, तो सिर्फ 2 का हमने बयान किया। ये अफजल तरीन आयत है और जिस मकाम पे पढ़ी जाए वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकाम की हिफाजत फरमाता है। उस चीज़ की या उस जगह की या उस दुकान की, फैक्ट्री की या उस जो है गोदाम की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी बन जाती है। तो दोस्त अहबाब आओ हम इस सबक को याद कीजिए, ज़ुबानी याद कीजिए और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेहतर भी बन जाइए। इससे समझ कर पढ़े, इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा और आपकी हिफाजत जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाएगी। तो सेहत के हवाले से, ख़राबी के हवाले से दवा की दरख्वास्त की थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो बहरहाल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए, जितने बीमार हैं सबको सेहत अता फरमाए, आमीन। आज के सबक के अंदर जो कमी पेशी हुई अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, सिलसिला सदका जारिया बना दे, अल्लाह इसको ज़रिया निजात बना दे, आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।